توبہ استغفار کے کلمات. ایک دفعہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک مجلس میں اللہ کے نبی توبہ استغفار کرنا شروع کیا, ورد شروع کر دی, استغفار کرنا شروع کیا. وہ کلمات تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اے اللہ میرے گناہ کو معاف کیجئے, میرے توبہ قبول کیجئے, بے شک آپ بہت زیادہ معاف کرنے والا, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم, انک انت التواب الرحیم. یہ کلمات آپ نے ورد شروع کر. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے شمار کرنا شروع کیا تو آپ نے ایک ہی مجلس میں آپ نے 100 مرتبہ آپ نے یہ ورد کی, اور یہ آپ نے گن کے شمار کر کے آپ نے یہ کلمات توبہ کلمات کے استغفار آپ نے شمار کیا. ایک مجلس صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ایک مجلس میں نبی علیہ السلام سے 100 مرتبہ یہ دعائیں ہم جو ہے آپ سے سنتے تھے, ایک مجلس میں ہم شمار کرتے تھے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ بھی ہو گیا بہت عظیم ایک کلمات یہ ہے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم بھی ہے, انک انت الغفور الرحیم بھی ہے. یہ دونوں جائز, دونوں میں روایتوں میں آئی ہے. اسی طرح سب سے آسان تو یہ ہے نا استغفر اللہ, میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں, میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. یہ بھی سب سے آسان کلمہ ہے جو سب کو آتا ہے. اسی طرح توبہ استغفار کے کلمات میں سے صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ کلمہ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, استغفر اللہ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اس اللہ سے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی معبود برحق نہیں, الحی القیوم جو ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں اور ہمیشہ قائم اور دائم ہیں, واتوب الیہ میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں. یہ کلمات پڑھے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یہ پڑھیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ کلمات سے توبہ کریں تو جلد سے باغا ہو, جلد سے بھاگ کر بہت بڑا گناہ ہے, بہت سنگین گناہوں میں سے جو ایک مسلمان ایک جنگ سے بھاگتا ہے پھر اس کے بھاگنے کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے, ان کے حوصلہ پست ہوتے ہیں, یہ بہت بڑا گناہ ہے. جنگ سے بھاگا ہوا انسان کے لیے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اسی طرح توبہ استغفار کے بہت سارے کلمات ہیں. ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ایک دفعہ نبی رسول سے سوال کیا امت کو سکھانے کے لیے کہ یا رسول اللہ مجھے توبہ استغفار کے کلمات سکھائیں, یا یہ بتایا آپ نے یہ بتایا تھا کہ مجھے ایک ایسی دعا سکھائیں کہ جو میں نماز میں پڑھوں, وہ دعا نماز میں پڑھوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی بہت عظیم دعا ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے نا, تشہد کی دعا ہے, اس کو آپ کو ہمیشہ پڑھنی چاہیے. توبہ استغفار کے کلمات ہے ربی اللہم انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, بہت بڑا ظلم, اور گناہوں کو آپ کے علاوہ بخشنے والا نہیں ہے. جتنا آپ اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں گے نا اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, جتنا آپ اپنے آپ کو معصوم سمجھیں گے اتنا شیطان خوش ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو گناہگار سمجھے, یہ تو ابوبکر صدیق کو یہ سمجھا رہا ہے, اس کو سکھا رہا ہے کہ فرمایا کہ میں نے اپنے آپ پر بہت بڑا گناہ کیا ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی گناہ کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے, اس لیے آپ میرے گناہ کو معاف کیجئے, اس طرح بخشش کیجئے کہ وہ آپ کی طرف سے بہت عظیم بخشش ہو, اور میرے اوپر رحم کیجئے, بے شک آپ جو ہے بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اسی طرح توبہ استغفار کی دعا میں سے بہت ایک عظیم دعا ہے اللہم اغفر لی خطیئتی, اے اللہ میرے گناہ کو معاف کیجئے, جہلی و اسرافی میری جہالت کو معاف کیجئے, میری اسراف کو معاف کیجئے, حد سے تجاوز کو کرنے کو معاف کیجئے, وما انت اعلم بی منی ان گناہوں کو معاف کیجئے جو آپ میرے بارے میں زیادہ جانتے ہیں, ان گناہوں کو معاف کیجئے. اللہم اغفر لی جدی, اے اللہ میرے جو ہے نا جو میں نے جان بوجھ کے جو گناہ کیا ہے وہ بھی معاف کیجئے, وحزلی جو مجھ سے یعنی میں نے مذاقاً یعنی مذاق کے طور پر جو گناہ کیا وہ بھی معاف کیجئے, وہ خطائی و عمدی جو مجھ سے غلطی ہو گئی خطا ہو گئی, وہ عمدی میرے جان بوجھ کے گناہ ہے ان سب کو معاف کیجئے. وہ کل ذالک عندی, یہ سارے گناہ کے اقسام و انواع و اقسام میرے پاس موجود ہے, سارے گناہ کا میں مرتکب ہوں, ان سب کو آپ معاف کی دیجئے. اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت, اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کیجئے جو میں نے آگے بھیجا, ان گناہوں کو معاف کیجئے جو میرے پیچھے ہیں میں کرنے والا ہوں, ان تمام گناہوں کو معاف کیجئے. وما اسررت وما اعلنت, جو میرے سری گناہ جو میں نے
یعنی دوسروں سے چھپا کر جو گناہ کیا ہے، اور جو میں نے دوسروں کو دکھاتے ہوئے دوسروں کے سامنے میں نے گناہ کیا، اعلان کر کے میں نے گناہ کیا، ان تمام گناہوں کو آپ مجھے معاف کیجیے۔ وما انت اعلم بی منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔